اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین گرامی، ہم نے پچھلی قسط میں 33 نمبر تک پڑھا تھا. اب 34ویں قسط پڑھنے جا رہے ہیں، واقعہ معراج کے ابتدائی واقعات. گزشتہ نشست میں ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ معجزہ لازم نبوت ہے اور منکر معجزہ ان آیات کا منکر ہے جو کہ قرآن میں معجزات کا ذکر کر رہی ہیں. ہم معجزہ شق القمر تک پہنچے تھے. آئیے وہ آگے بڑھتے ہیں اور اس عظیم معجزے کا ذکر کرتے ہیں جسے کہ معراج کہتے ہیں، اور سوائے حضور کے کسی اور کوئی شرف حاصل نہیں ہوا. اس واقعے کو قرآن نے خود سورہ الاسراء میں بیان کیا ہے اور صحیح البخاری میں حدیث نمبر 345 جلد نمبر 1 اور حدیث 227 اور جلد نمبر 5 میں بیان کیا گیا. یہاں بھی مسئلہ وہی ہے کہ دو متضاد روایات ہیں. کچھ راوی کہتے ہیں کہ معراج اجمالی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ روحانی تھی. اور اس طرح ایک روایت یہ ہے کہ حضور ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے. دوسری یہ ہے کہ حضور حتیم میں استراحت تھے. روحانی کے زمانے میں صرف ایک روایت ملتی ہے جو کہ حضرت معاویہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ معراج حضور کا ایک سچا خواب تھا. اور اسی سلسلے میں ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی منسوب ہے کہ ان کے اہل خاندان سے یہ روایت پہنچی کہ وہ فرماتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج روحانی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مکہ سے غائب نہیں ہوا تھا. ان دو روایات کے سوا باقی روایات اس بات کے حق میں ہیں کہ معراج روحانی نہیں بلکہ جسمانی تھی. جہاں تک حضرت معاویہ والی روایت کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ جب معراج کا واقعہ ہوا تو حضرت معاویہ حالت کفر میں تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر محض خواب تھا تو پھر اہل مکہ نے تردید کیوں کی؟ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ شدت کے ساتھ جھٹلایا کیوں کفار نے؟ کیونکہ خواب تو خواب ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. پھر نہ ماننے کی کیا بات تھی؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو بطور خواب بیان نہیں فرمایا بلکہ ایک حقیقت کے طور پہ بیان فرمایا تھا. جبھی اتنی شد و مت سے اہل قریش نے اس کو جھٹلانے کی کوشش کی. رہا معاملہ حضرت عائشہ کا تو یہ روایت براہ راست ان سے منسوب ہی نہیں ہے بلکہ اہل خاندان سے منسوب ہے کہ ان کے خاندان والے کہتے تھے کہ وہ ایسا فرماتی تھی، اور اہل خاندان کا نام کسی راوی نے بھی نہیں بیان کیا. جبکہ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو سعید حضری، حسن بن ابو الحسن بصری، ابن شہاب زہری، قتادہ اور حضرت ابو طالب کی صاحبزادی ام ہانی کی روایات کا مجموعہ ہے. ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جس سے مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس اثنا میں کہ میں مقام ہجر یعنی حتیم میں سو رہا تھا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. پھر انہوں نے مجھے اپنے پاؤں سے دبایا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا. جب میں نے کوئی چیز نہ دیکھی تو میں پھر لیٹ گیا. دوبارہ وہ پھر آئے اور مجھے اپنے پاؤں سے پھر دبایا تو میں اٹھ بیٹھا. کچھ نہ دیکھا تو میں پھر لیٹ گیا. تیسری دفعہ وہ میرے پاس آئے، مجھے اپنے پاؤں سے دبایا تو میں اٹھ بیٹھا. انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا تو میں ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. وہ مجھے لے کر مسجد کے دروازے سے نکلے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید چوپایا خچر اور گدھے کے درمیان قد والا موجود ہے اور اس کی رانوں میں 2 پنکھ ہیں جس سے وہ اپنے دونوں پیروں کو کلید رہا ہے. اس کی صفت یہ ہے کہ وہ حد نظر پر پاؤں رکھتا ہے. انہوں نے مجھے سوار کرا دیا، اس کے بعد میرے ساتھ چل نکلے اس طرح کہ نہ وہ مجھ سے دور ہوتے نہ میں ان سے، یعنی میرے برابر چل رہے تھے. اس سلسلے میں ابن اسحاق رحم اللہ نے
قتادہ رحمہ اللہ سے ایک اور حدیث منقول کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں سوار ہونے کے لیے اس کے پاس گیا تو وہ شوخی کرنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے عیال پر رکھا اور کہا کہ اے براق، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جو کچھ کر رہا ہے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تجھ پر کوئی اللہ کا بندہ سوار نہیں ہوا جو اللہ کے یہاں آپ سے زیادہ عزت والا ہو۔ اس پر براق ایسا شرمندہ ہوا کہ پسینے پسینے ہو گیا اور چپ چاپ ٹھہر گیا، یہاں تک کہ میں اس پر سوار ہو گیا۔ حسن رحم اللہ تعالیٰ سے آگے مروی ہے کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ہمراہ بیت المقدس پہنچے اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے اور دوسرے انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، انہیں ساتھ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی، ان کو نماز پڑھائی، پھر 2 برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا، دوسرے میں شراب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا برتن منتخب فرمایا، جس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کی راہ پالی، آپ کی امت بھی سیدھے راستے پر لگ گئی اور شراب آپ لوگوں پر حرام کر دی گئی۔ آگے چل کر بیان فرماتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی جانب لوٹے، اور جب صبح ہوئی تو آپ قریش کے پاس تشریف لے گئے اور اس واقعے کی انہیں اطلاع دی۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ واللہ یہ تو بالکل ناقابل یقین بات ہے، کیونکہ مکہ سے شام کی جانب قافلہ 1 مہینے میں پہنچتا ہے اور 1 ہی مہینے میں واپس آتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں یہ مسافت طے کر آئے اور مکہ واپس آ گئے۔ لہذا نہ صرف قریش بلکہ بہت سے مسلمان بھی جن کا ایمان کمزور تھا مرتد ہو گئے۔ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور پوچھا کہ ابو بکر، کیا تمہیں اپنے دوست کے بارے میں ابھی بھی حسن ظن ہے؟ وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل رات وہ بیت المقدس پہنچے، عالم بالا کی سیر کی اور مکہ میں واپس آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ کیا تم جھٹلاتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہ جھٹلائیں، کہ بات ہی ایسی ہے۔ ابو بکر نے کہا کہ واللہ اگر انہوں نے ایسا فرمایا تو سچ ہے، کیونکہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تمہیں حیرت کیوں ہے؟ میں تو اس پر یہ ایمان رکھتا ہوں کہ ان پر رات یا دن کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ بعید ہے جس پر تم تعجب کر رہے ہو۔ پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے بیان فرمایا ان لوگوں کے سامنے کہ آپ بیت المقدس تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تفصیل دوبارہ بیان فرمائیے، کیونکہ میں وہاں جا چکا ہوں۔ آگے راوی بیان کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس میرے سامنے اس طرح پیش کر دیا گیا کہ میں اسے دیکھنے لگا۔ پھر حضور نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی ایک ایک تفصیل بیان فرمائی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرتے رہے اور قریش سنتے رہے۔ ہر تفصیل پر حضرت ابو بکر سے فرماتے جاتے کہ آپ نے سچ فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہاں تک کہ تمام تفصیلات ختم ہو گئیں اور حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر، تم صدیق ہو، اور اس طرح حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب بطور انعام عطا ہوا، اور جو مرتد ہو گئے تھے وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے اور راندہ درگاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں امتحان فرمایا۔ البتہ حضرت مہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں
اس سے تھوڑی سی فرق ہے. البتہ حضرت ام ہانی کی روایت میں اس سے تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ جب آپ پوری تفصیل میں جائیں گے تو وہ بھی اس کا پرتو نظر آئے گی. ابن اسحاق نے کہا رحم اللہ تعالیٰ کہ مجھے ابو طالب کی بیٹی ام ہانی سے، جن کا نام ہند تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے متعلق جو روایت پہنچی ہے وہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس رات سفر کرایا گیا، آپ اس رات میرے ہی گھر میں تشریف فرما تھے اور میرے ہی پاس ٹھہرے ہوئے تھے. آپ نے عشاء پڑھی، اس کے بعد آرام فرمایا، ہم بھی سو گئے. فجر سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو جگایا، اور جب آپ کی امامت میں ہم نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو فرمایا، ام ہانی، میں نے رات کی آخری نماز تم لوگوں کے ساتھ اسی وادی میں پڑھی جیسا کہ تم نے بھی دیکھا. پھر بیت المقدس پہنچا، وہاں نماز پڑھی، پھر صبح کی نماز ابھی تمہارے ساتھ پڑھی جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو. پھر آپ کھڑے ہوئے کہ باہر تشریف لے جائیں.